وحی قرآنی سرکار دو جہاں پر سن 11 ہجری میں مکمل ہو گئی، لیکن وحی بیانی 260 ہجری تک جاری رہی، یعنی ہمارے اعتبار سے 260، ورنہ فلسفہ امامت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج بھی وحی بیانی کا سلسلہ جاری ہے، اور وحی بیانی کا اور وحی غیر قرآنی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اس کی موٹی دلیل یہ ہے کہ شب قدر میں فرشتے امر لے کر کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ شب قدر میں فرشتے جس پر امر لے کر نازل ہوتے ہیں، اسی اولی الامر کو ہم اپنا 12واں امام، صلوات پڑھ لیں محمد۔ وہ جو فرشتے حتی مطلع الفجر، جو صبح کہیے روز قدر، صبح یوم القدر، جو فرشتے فجر تک نازل ہوتے رہتے ہیں، وہ وہی لے کر آتے ہیں۔ میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے علماء کرام، اہل علم، سینئرز تشریف فرمائے ہیں، اساتذہ تشریف فرمائے ہیں، اہل دقت، اہل مطالعہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان بچوں اور جوانوں کے لیے، کیونکہ جس نسبت سے ہم اس وقت یہاں جمع ہیں وہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اللہم صلی اللہ کی مناسبت ہے، نسبت ہے، جس وجہ سے یہ محترم مجمع تشریف فرما ہے، اور جو میرے سنی بھائی بھی تشریف فرما ہیں وہ بھی جان لیں کہ ہمارا عقیدہ امامت، یقیناً اس مختصر سے وقت میں عقیدہ امامت پورا تو بیان نہیں ہوگا، لیکن جتنے پہلوؤں کی طرف توجہ کر سکے تو وہ عقیدہ امامت کے پہلوؤں کی طرف توجہ کرنے کی کوشش ہو۔ جی، ہم عصر نس تمام ائمہ کی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو آسمانی پیغام ہے، جو الہی پیغام ہے، وہ دو طرح کا ہے۔ ایک الہی پیغام قرآن کی آیات کی صورت میں ہے، وہ سرکار دو جہاں پر ختم ہو گیا، وہ نبی کے بعد قرآن نازل نہیں ہو رہا۔ قرآن مکمل ہے، قرآن تام ہے، قرآن کامل ہے، قرآن اکمل ہے، قرآن کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ قرآن اب یہی ہے جو نبی پر نازل ہوا۔ سرکار کی حیات طیبہ کے بعد قرآن نازل نہیں ہو رہا، مگر قرآن نازل نہیں ہو رہا کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وحی نازل نہیں ہو رہی، وحی کا سلسلہ باقی ہے۔ میں ان بچوں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو وحی کا سلسلہ باقی ہے اور وحی کا سلسلہ جاری ہے، مشکل بحث ہے، مجھے اندازہ ہے، اس لیے میں یہ ویڈیو اور یہ مجالس کے نشر کرنے کو بھی بہت پسند نہیں کرتا، کیونکہ آدھی آدھی بات جاتی ہے، ان لوگوں تک بات جاتی ہے جنہوں نے کچی پکی پڑھی نہیں ہوتی، انہیں میٹرک کی بات سننے کو مل رہی ہوتی ہے، تو وہ تو ری ایکشن تو دیں گے، وہ تو کہیں گے یہ کیا بول رہے تھے، یہ کیا بول رہے تھے، یہ کیا کہہ رہے تھے۔ ان کا قصور بھی نہیں ہے بیچاروں کا۔ اسی لیے میں ہر شیعہ بچے سے کہتا ہوں ایک اپنے بھائی کو ضرور لایا کرو، ایک اپنے بھائی کو ضرور لایا کرو، وہ جب بار بار آئیں گے تو پھر انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس زاویے سے دیکھتے ہیں، ہم کس انداز سے سوچتے ہیں۔ تو وہی قرآنی اور بیانی، وہی قرآنی اور غیر قرآنی، یہ وحی کی قسمیں، وحی کے اقسام اہل علم جانتے ہیں کہ حتیٰ اللہ نے شہد کی مکھی پر وحی کی، موسیٰ پہ وحی کی۔ پروردگار عالم کے بات کرنے کے 6 طریقے ہیں، صرف قرآن مجید ان میں سے ایک طریقہ ہے، یعنی وحی قرآنی جو ہے وہ ایک طریقہ ہے، مگر اللہ کے بات کرنے کے اور طریقے بھی ہیں۔ اور اللہ، یعنی عجیب بات ہے کہ یہ شہد کی مکھی پر اللہ وحی کرتا ہے، اس کو مان لیتا ہے۔ اور اگر میں کہوں مولا علی پر وحی ہوتی ہے، یعنی حضرت موسیٰ کی والدہ پر اللہ نے وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ پر وحی کی، اسے مان لیتا ہے۔ مگر مولا علی کی والدہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، اور ایک مرتبہ وحی آئی کہ دیوار گرنے والی ہے، پیچھے مت ہٹنا، اندر آ جانا، اور وہ اندر چلی گئی۔ اس وحی کو وہ نہیں مانتا، تو کوئی بات نہیں، کوشش کرنا ہے میرا کام، سمجھانا ہمارا کام ہے، چڑھانا کام نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ تو توجہ کر لی؟ تو
وہی بیانی حتیٰ ائمہ اہل بیت کی امامت پر جو چیز دلیل ہے نا، یہ ایک پیغام ہے عظمت جناب زہرا کے حوالے۔ بی بی کی عظمت کا ایک باب یہ ہے کہ اگر کوئی دعوی امامت کرتا تھا نا تو ائمہ فرماتے تھے اس سے پوچھو کہ اس کے پاس صحف فاطمہ ہے، اس کے پاس صحیفہ فاطمہ ہے۔ یعنی ایک دلیل بنتی تھی کہ، اور بی بی کا جو صحیفہ ہے، صحیفہ فاطمیہ جو ہے، اس کے لیے ہے کہ بی بی کا کیونکہ ایک لقب ہے محدثہ، محدثہ بھی اور محدثہ بھی، دونوں لقب ٹھیک ہیں۔ محدثہ جو فرشتوں سے باتیں کرتی ہو، اور محدثہ جس سے فرشتے باتیں کرتے ہو۔ تو جناب زہرا کے اوپر فرشتے نازل ہوتے تھے۔ جی میں ایک ٹی وی چینل پہ تھا، مولانا تشریف فرمائے، وہ گفتگو ہونے لگی کہ شب قدر میں فرشتے کس پہ نازل ہوتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ایک ہم فلاں بھائی بھی تھے، تو ایک بھائی نے کہا کہ پوری امت پہ نازل ہوتے ہیں، ہر فرد امت پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ وہ ٹی وی پہ وہ ریکارڈ پر موجود بھی ہے، یوٹیوب پر وہ ہماری گفتگو۔ دوسرے بھائی نے کہا نہیں، اہل تقویٰ پہ نازل ہوتے ہیں۔ تیسرے نے کہا نہیں، صرف علماء پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا جی جب میرا مطلب آیا، میرا نمبر آیا، تو میں نے کہا جی ان تینوں بھائیوں نے میری آسانی کر دی کہ یہ لوگ مان گئے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے شب قدر میں یا امت پر آتے ہیں، اہل تقویٰ پر آتے ہیں، علماء پر آتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس عالم پر آتے ہیں جسے اللہ نے پڑھا کر بھیجا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو ہمارے ہاں عصر نس جو ہے نا، وہ ائمہ اہل بیت کی زندگیاں عصر نس کہلائیں گی، یعنی اللہ کا حکم، مشیت پروردگار، مرضی پروردگار، حکم الہی، جسے چلیں کچھ دیر کے لیے میں دل چھوٹا کرنے والے مسلمان کے خاطر کہہ دیتا ہوں، الہام مان لیجئے آپ اس میں۔ آپ لفظ وحی سے اگر حساس ہو رہے ہوں، کوئی 1% بھی یہاں بیٹھا ہوا یا بعد میں مجلس سننے والا اگر حساس بھی ہو رہا ہو کہ صاحب یہ وحی کیوں کہہ رہے تھے، تو آپ چلیے اس کو کچھ دیر کے لیے الہام مان لیجئے۔ یعنی کچھ ایسا انداز، کوئی ایک پیغام ایسا ہے جو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں۔ ایک اور بلند صلوات۔ پرچی ہرگز یہ نہیں تھی کہ مجلس کا وقت ختم ہو گیا ادھر جائیے۔ عصر نس ہمارے نزدیک وہ تمام ائمہ، یعنی ہم وہی، الہام، الہی پیغام، مشیت پروردگار، مرضی الہی کے منقطع ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ تمام ائمہ کی زندگی سے جو کچھ ہمیں ملا وہ گویا مرضی پروردگار مل رہی تھی، وہ گویا مشیت الہی مل رہی تھی، وہ گویا اللہ کا پیغام ہمیں مل رہا۔ دیکھیے دوسرے بھائیوں کے ہاں کیا مسائل ہیں، میں نہیں کہنا چاہتا زیادہ، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کون بات کر رہا ہے، حدیث، قرآن، تفسیر، دین، اسلام جو بول رہے ہیں، مجھے ان سے سوال یہ ہے کہ آپ کے ہاں تو 100 سال تک حدیث اور سنت بیان کرنے پہ پابندی تھی، نبی کی رحلت کے بعد 100 سال تک حدیث بیان کرنے پہ پابندی تھی۔ آج حدیث کے نام پر تنظیمیں بنانا آسان ہے، حدیث کے نام پر تنظیمیں بنانا آسان ہے، مگر کوئی اتنا تو بتائے کہ حدیث جلائی کس نے، حدیث بیان کرنے پہ پابندی کس نے لگائی، حدیث بولنے پر کوڑے کون مارتا تھا؟ 100 سال تک حدیث رسول، میں تو ایک مرثیے کے طور پر اس بات کو بیان کر رہا ہوں، نبی کی حدیث اسلامی تہذیب ہے، نبی کی حدیث اسلامی ثقافت ہے، نبی کی حدیث قرآنی اور الہامی اور آسمانی پیغام کی تشریح ہے۔ اتنی بڑی ثقافت 100 سال میں کتنے لوگ مر چکے ہوں گے جنہوں نے حدیث سنی ہوگی؟ 100 سال تک کتنے لوگ زندہ رہے ہوں گے نبی کی رحلت کے بعد جنہوں نے خود نبی سے ڈائریکٹ حدیث سنی ہوگی؟ ایک پوری کھیپ چلی گئی، ایک پورا کہیے کہ ایک بہت بڑا اجتماع دنیا سے رخصت ہو گیا، ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس وجہ سے، کس وجہ سے میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ دنیا سے چلے گئے۔ حدیث میں امام نسائی کتنا بڑا نام ہے میرے بھائیوں کا، بڑے پیشواؤں میں سے ایک نام ہے، انہیں کوڑے اتنے مارے گئے، اتنا زخمی کیا گیا صرف اس جرم پر کہ وہ نبی کی حدیث بیان کر رہے تھے، انہیں مار مار کے آخر مار ہی دیا، وہ زخموں کی تاب نہ لا کے شہید ہو گئے، وہ شہید ولایت علی ہیں۔ اہل سنت کے یہ عالم دین مولا علی کی ولایت کی خاطر مارے گئے۔ وہ کون سی حدیثیں سنا رہے تھے؟ وہ مولا علی کی شان میں حدیثیں سنا رہے تھے، اور مولا علی کی شان کی حدیثوں کی خاطر تو اور حدیثیں روکی گئی تھی۔ جس مضمون کی خاطر اور حدیثیں روک دی گئیں، تم وہی مضمون بیان کر رہے ہو 100 سال تک۔ مگر ہم جنہیں امام مانتے ہیں، جملے کو محسوس کیجئے گا، ہم جنہیں امام مانتے ہیں وہ زمانے کا رونا نہیں روتے،
ہم جنہیں امام مانتے ہیں وہ حالات سے متاثر نہیں ہوتے. میں لفظوں کو اور ممبری زبان کا کہوں کہ ہم جنہیں امام مانتے ہیں وہ زمانے کو موڑ کر نہیں دیکھتے، موڑ کر دیکھتے. اپنے حق میں حالات کو موڑنا یہ ہنر دیا ہے ہمیں اہل بیت نے. زمانہ یہ کہہ رہا ہے حالات ایسے ہو گئے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم یہ کیوں کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے. یہ اصطلاحیں اور یہ جملے علی والوں اور اہل بیت والوں کی زندگی میں نہیں ہیں. جیسے بھی حالات ہوں، جو بھی معاملات ہوں، ان میں رویہ روش بدل کر اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے رہنا یہ ائمہ اہل بیت کی زندگی کا پیغام ہے. طریقہ بدلا جائے گا، انداز بدلا جائے گا، رویہ بدلا جائے گا، مگر کام نہیں بدلا جائے گا. جی اس کا کوئی اور طریقہ اپنائیں گے مگر کام نہیں روکا جائے گا. یہ ائمہ اہل بیت کی زندگیوں کا ایک حسین ترین پہلو ہے. کبھی غور فرمایا جو امام معصوم اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے دھوتے ہوں، جی پانی سے نکالتے ہوں، بستر اپنا خود پہن کرتے ہوں، سیدھا کرتے ہوں، اپنا بستر خود لپیٹتے ہوں، اپنے برتنوں کو خود اٹھا کے رکھتے ہوں، اپنے برتنوں کو خود، اپنے دسترخوان کو خود بچھاتے ہوں، وہ 80 کنیزیں اور 60 غلام کیوں خرید رہے تھے؟ وہ غلاموں اتنی بڑی تعداد میں سب سے زیادہ غلام جس ایک امام معصوم کی زندگی میں رہے وہ امام زین العابدین ہے. سب سے زیادہ، اور ایک کام بھی اپنا دوسروں کو نہیں کرنے دیتے تھے مگر یہ کہ اس وقت کے اندر جس وقت میں حضرت کا کام اور حضرت کی جو ہدایت کی ذمہ داری تھی وہ ایک وقت میں آ جاتے تھے تو اس وقت میں امام اجازت دیتے تھے کسی غلام کو یا کسی کنیز کو کوئی کام کرنے کی. جی سفروں کے اندر آپ نقاب لگا لیتے تھے، آپ اپنا حلیہ بدل لیتے تھے اور حاجیوں کے حتی سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتے تھے تاکہ حاجی اللہ کے مہمان ان کا احترام ہو. اور جب لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہ امام معصوم امام سجاد ہیں تو پھر حضرت وہ قافلہ ہی بدل دیتے تھے کہ اس قافلے کے لوگ مجھے پہچان گئے، یہ مجھے اپنا کوئی کام نہیں کرنے دیں گے. حضرت جلدی جلدی بڑھ بڑھ کر لوگوں کے کام آ رہے ہوتے تھے ان سفروں میں، اور کہ اپنے گھر کا کام، اپنا کام اپنے غلاموں اور کنیزوں کو نہیں دیتے. پھر بھی 80 غلام کنیزیں، 60 غلام، اتنی بڑی تعداد میں 150 سے زیادہ حضرت کے غلام اور کنیز. اس کا سبب کیا تھا؟ سبب یہی تھا کہ زمانہ کہہ رہا تھا کہ حدیث بیان کرنے پہ پابندی ہے اور امام تو زمانے سے متاثر ہوتا نہیں ہے، تو آپ غلام اور کنیز خریدتے تھے، انہیں محدث بناتے تھے اور بہانے بہانے پہ آزاد کر کے مبلغ کے طور پہ بھیج دیتے تھے. صلوات پڑھ لیں ائمہ اہل بیت کی سیرت پر. وہ علماء کی صورت میں، وہ محدثین کی صورت میں، وہ مبلغین کی صورت میں پھر امام معصوم انہیں روانہ کر دیتے تھے، جاؤ تم نے حدیثیں سیکھ لی ہیں، تم نے ہمارے جد کی تعلیمات کو حاصل کر لیا ہے، تم نے ہمارے پیغامات کو سمجھ لیا ہے، اب جاؤ تم آزاد ہو. وہ غلام اور کنیز نہیں تھے، وہ گھر مدرسہ تھا، وہ گھر ایک مکتب تھا. یا ائمہ اہل بیت کی زندگیوں کا ایک حسین اور ایک عجیب اور ایک یعنی جس کو کہہ لیجئے کہ بے بدل منظر ہے کہ حالات سے متاثر نہیں ہونا ہے. ہم سب اثر پذیر بھی ہیں اور اثر گزار بھی ہیں. ہم سب جس چیز کے اندر ہم کمزور ہوتے ہیں اس میں اثر پذیر ہوتے ہیں، اور جس چیز میں ہم مضبوط ہوتے ہیں اس میں اثر گزار ہوتے ہیں.